قرآن پاک میں ارشاد ہے، قل، اے رسول معظم آپ فرما دیں، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے سیاہی بن جائے، اگر سمندر سیاہی بن جائے، لنفد البحر، تو سمندر ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے۔ اس کریم نے اس کائنات کو قدرت کی نشانیوں سے بھر دیا ہے، جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ۔ بارش دیکھو، ایک ایک قطرہ الگ الگ گرتا ہے، بالکل الگ الگ گرتا ہے، اور جیسے قدرت نے حکم دیا اس سمت میں گرتے ہیں۔ پتوں کو دیکھو، ایک ایک درخت پہ اللہ نے ہزاروں لاکھوں پتے، اور ہر پتے کے اندر اللہ تعالیٰ نے باریک باریک رگوں کا جال بچھا دیا، ہر پتا، اور بعد پتوں کی کٹنگ اس طرح کی بنائی اللہ تعالیٰ نے، اللہ اکبر، بڑے بڑے ماہر بھی حیرت میں پڑ گئے، قدرت نے دست قدرت سے ان کو تراشا کیسے۔ کسی درزی نے ان پتوں کے اندر وہ کہہ لیں بڑی نفاست کے ساتھ ان کی کٹنگ نہیں کی، قدرت نے ان کو بنایا اس طرح سے۔ اس پتے کو دیکھو تو خدا ملے گا، اور سبحان اللہ، بعد پتے ایسے ایک ایک پتے کے اندر کئی کئی رنگ آپ کو نظر آئیں گے، وہ سبز بھی ہے، وہ سرخ بھی ہے، اس کے اندر سفیدی بھی ہے۔ یہ آمیزش رنگوں کی کس نے ڈال دی پتے کے اندر؟ جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر قائم کر رکھا ہے۔ غور کرنا چاہیے۔ فرمایا غور کرو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں، جتنا رب کی نشانیوں میں غور کیا جائے گا اتنا اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ رب کی نشانیوں میں غور، یہ آفتاب اس زمین سے کتنا دور ہے، کتنا دور ہے، یوں کہہ لیں کم و بیش 12 لاکھ میل دور ہے، 12 لاکھ میل، شاید اس سے بھی زیادہ ہو، اور اس زمین سے بڑا بھی 12.5 لاکھ گنا بڑا۔ یہ ساری زمین اس کے سامنے ایسے جیسے سمندر میں قطرہ۔ سورج اس زمین سے 7 بر اعظم، اور ان تمام بر اعظم کو سورج کے سامنے وہ حیثیت بھی نہیں جو صحرا میں ایک ذرہ ہوتا ہے۔ 12.5 لاکھ حصے، اور ساری کائنات میں یہ سورج اپنی شعاؤں کا فیضان بانٹ رہا ہے، بانٹ رہا ہے۔ ہر بر اعظم کے لوگ سورج کی شعاؤں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور جدید دور ہے، آج سولر سسٹم، اور اس سسٹم پر یوں کہہ لیں بڑے بڑے کارخانے چل رہے ہیں، بڑی بڑی ہیوی مشینیں چل رہی ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں۔ اس شعاؤں، قدرت نے اس سورج کی شعاؤں میں وہ طاقت رکھی کہ اگر جو کچھ انسان لے رہا ہے اگر کئی لاکھ گنا زیادہ بھی لے لے تو وہاں سورج کو یوں کہہ لیں، جس طرح کہتے ہیں نا خارش بھی نہ ہونا، سورج کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک اور بڑے لطف کی بات ہے یہاں پر، سورج کو بھی اللہ تعالیٰ نے شمس فرمایا، سراج فرمایا، اور اپنے حبیب کو بھی سراج فرمایا۔ وہ بھی سراج ہے، یہ بھی سراج ہے، وہ بھی سراج اور یہ بھی سراج۔
رب تعالی یوں کہہ لیں نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کو سمجھنے کے لیے رب نے ایک مثال رکھی اور میں پہلے اس کو سمجھ لو پھر محبوب بھی سمجھ میں آ جائے گا تمہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. وہ لاکھوں میل دور اور ہزاروں سال سے بانٹ رہا ہے، ہر روز بانٹتا ہے، ہر روز بانٹتا ہے، کمی کوئی نہیں آئی. کیا خیال ہے؟ کوئی کمی نہیں آئی. کام وہ اپنے پورے کر رہا ہے، ہر روز اپنے کام پورے کر رہا ہے. اس نے پھلوں کے اندر رس بھی، چس بھی، ہر دانے کو پکا کے تیار کر کے نقطہ کمال تک پہنچا کے انسان کی خوراک بنانے کے لیے سورج اپنی پوری توانائی، اپنی صلاحیتیں صرف کر رہا ہے. دانے پکتے کیسے ہیں؟ دانے کیسے پکتے ہیں؟ سورج کی شعاؤں سے پکتے ہیں. پھلوں میں مٹھاس کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس سورج کے فیضان سے. یہ اتنا دور ہو کر ہر روز بانٹ رہا ہے، پکا رہا ہے، تیار کر رہا ہے. جب اس میں کمی نہیں آئی تو جس سے یہ ہے اس میں کمی کیسے آئے؟ ایک مرتبہ پھر ذرا. یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے، بھیک تیرے نام کی ہے، استعارہ نور کا. یہ تو مانگ کر، کیا خیال ہے؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو بات ہو رہی تھی اللہ رب العزت کے کلمات، بلکہ یہ تو ہم نے 16ویں پارے سے ایک مقام پڑھا نا، تو اللہ وحدہ لا شریک نے ایک اور مقام پر فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، زمین کے سارے درخت قلمیں بن جائیں، پوری دنیا کے درختوں کے قلم. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. سمندر سیاہی بن جائے، فرمایا 7 سمندر اور مل جائیں، ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، اور پوری مخلوق، جن، انسان، فرشتے، ساری کائنات کاتب بن جائے، لکھنے بیٹھ جائیں، اور 7 سمندر سیاہی بن جائیں. فرمایا سمندر ختم ہو جائیں گے اور قلم ٹوٹ جائیں گے، رب کی کلمات، رب کی باتیں پھر بھی ختم نہیں ہوں گی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو پھر بھی تم گن نہیں سکتے. آج لوگ نہ شکرے کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کیوں نہ شکرے ہوتے جا رہے ہیں؟ بے پاک کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ بے حیائی کیوں بڑھ رہی ہے؟ رب کی نعمتوں میں غور کرنا چھوڑ دیا. پکی پکائی روٹی ہمارے سامنے آ گئی اور ہم نے غور ہی نہیں کیا. ایک کھیت میں ہل چلا، کھیت میں پانی دیا گیا، پھر ایک دانے کو اللہ نے زمین میں داب کے، اس کو چیر کے، پھر اس میں سے کونپل نکال کے، بالیاں بنا کے، اور پھر اوپر سٹے لگا کے، خوشے لگا کے، اور خوشوں کو یوں کر کے اللہ تعالیٰ نے جس طرح لڑی میں دانے پرو دیے جاتے ہیں، حق تعالیٰ نے دست قدرت کے ساتھ اس خوشے کے اندر دانے پرو دیے. پھر کھیت کٹا، دانے الگ ہوئے، بھوسا الگ ہوا، دانے پسے چکی میں، آٹا تیار ہوا اور آٹا گوندا گیا، پھر توے کے اوپر روٹی تیار ہوئی. انسان نے کھانا کھا لیا، ڈکار لے لیا اور غور ہی نہیں کیا یہ لقمہ تیار کیسے ہوا ہے، یہ لقمہ کیسے آیا ہے. اللہ اکبر.
فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو، گن نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو۔ دیکھو آج لوگ سمجھ رہی ہم نے بڑی ترقی کر لی، ہم نے ترقی کا، ہم نے بڑی عمارتیں بنا لی، ہم نے بہت کچھ بنا لیا۔ تم نے کچھ بھی نہیں بنایا، تم نے صرف نقل اتاری ہے۔ کیا کیا؟ نقل اتاری۔ آپ دیکھو بڑی عمارتیں بنتی ہیں، ان کی بنیادیں بڑی چوڑی بنیادیں بنائی جاتی ہیں، پھر جا کے وہ عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ بنیادیں چوڑی بنانا، یہ اصول تم نے کہاں سے لیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو بنایا، لمبا سا بنایا اور پاؤں چوڑے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ میں بات سمجھانے والا تھا، رب تعالیٰ نے انسان کے پاؤں چوڑے چوڑے بنائے تاکہ یہ گرے نہیں، یہ ڈاواڈول نہ ہو۔ جن کے 4 پاؤں ہیں وہ اتنے چوڑے نہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے 4 ہیں وہ نہیں گریں گے، اور جن کے پاؤں 2 ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پاؤں چوڑے عطا فرمائے۔ مرغی کو دیکھ لیں پاؤں چوڑے عطا فرمائے، بطخ کو دیکھ لیں اس کو پاؤں چوڑے چوڑے عطا فرمائے، تاکہ وہ اپنے توازن کو برقرار رکھ سکے، اس کو بیساکھیوں کی ضرورت نہ پڑے، وہ اپنے پاؤں پر قائم رہے۔ جو کچھ انسان میں آج بڑی ہیوی مشینری بن رہی، یہ کرین کو دیکھو نا، اس کی توڑ دیکھیں آپ، یعنی یوں کر کے اپنی توڑ کو کما کے کبھی سر ایسے کبھی ایسے، یہ سارا کچھ اس نے لیا کہاں سے ہے؟ رب تعالیٰ نے مرغی کی گردن کے اندر جو لچک رکھی، مرغابی کی گردن میں رب تعالیٰ نے جو لچک رکھی، انسان جہاں بھی چلا جائے قدرت کی نشانیوں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، آ کے نقل ہی کر سکتا ہے، بہت کہہ لیں سمجھتا ہے نا میں بڑا ہی پاڈا ہوں، اپنے آپ کو موت سے بچا کے دکھائے۔ ہم نے بڑی ترقی کی جی، سائنس بہت آگے نکل گئی، سائنسدان مرتے نہیں، بچا لیں اپنے آپ کو۔ جب اللہ کا امر آ جائے گا پھر سائنسدانوں کو بھی جانا پڑے گا، پھر سیاستدانوں کو بھی جانا پڑے گا، پھر سب کو جانا پڑے گا جب اللہ۔ یہ الگ بات ہے مرنے کے بعد کسی کی ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی، اور کئی ہزاروں سال کے بعد اللہ کے فضل سے تر و تازہ۔ یہ کل ہم نے اصحاب کہف کا ذکر پڑھا، اصحاب کہف کا ذکر، یہ کل کی منزل میں اصحاب کہف، فرمایا ہم نے اصحاب کہف کو دلیل بنایا، اصحاب کہف کو ہم نے دلیل بنایا۔ وَقَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا، فرمایا وہ غار میں لیٹنے والے ہماری بڑی عجیب و غریب مثال ہے، وہ ہماری مثال ہے۔ 3 صدیاں وہ لیٹے رہے، 3 صدیاں، رب تعالیٰ نے ان کو 3 صدیوں کے بعد جگایا۔ جب وہ جاگے کپڑے بالکل چٹے سفید، تر و تازہ لباس، بالکل کوئی تھکے ہوئے نہیں کہ سو کے ہڈیاں جوڑ دکھنا شروع ہو جائیں، بالکل تر و تازہ۔ قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب وہ آئے تھے شہر سے، ظالم بادشاہ کا زمانہ تھا، اب جب وہ جاگے 3 صدیوں کے بعد تو ظلم اپنے انجام کو پہنچا، اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو حکومت دے دی، وہ سمجھے کہ ابھی تک حالات وہی ہیں۔ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، کہنے لگے یہ 1 روپیہ دے کر کسی کو شہر میں بھیجو، کوئی جنگ اخبار کی خبر نہیں، نوائے وقت کی خبر نہیں، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے۔ انہوں نے 1 کو شہر بھیجا اور کہا دیکھو کون اچھا کھانا بناتا ہے، صاف ستھرا کھانا کون بناتا ہے۔ جب وہ شہر میں آیا نا تو حیرت سے دیکھنے لگا، یا اللہ صبح سویرے ہم گئے ہیں اور ابھی عصر کا وقت ہے، اور یہاں پر نہ وہ بازار، نہ وہ گلیاں، نہ وہ مکان، میں کہاں آ گیا ہوں؟ ایک دکان پر گیا، ایک آدمی کو روپیہ دیا، اس نے نا روپیہ بڑے غور سے دیکھا، ایسے کر کے اور کہا بابا جی، حضرت جی، صوفی صاحب، پیر جی، کتوں تشریف لے آئے ہو؟ وہ بابا جی خاموش ہو گئے، سوچنے لگے یا اللہ میں پتہ نہیں کہاں آ گیا ہوں۔ کہنے لگے یہ تو روپیہ اس دور کا لگتا ہے جو ہم اپنے بزرگوں سے سینہ بسینہ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے کچھ بزرگ 7 یا 9 یا 5 اس شہر سے
اپنا ایمان بچانے کے لیے ہجرت کر کے چلے گئے تھے. یہ تو صدیوں پرانا سکہ ہے, یہ تو اس دور کا سکہ ہے. ساتھ والے کو بلایا, انہوں بلایا, یار اے تکی ہے صوفی صاحب, اے روپیہ کتوں لایا ہے انہیں. سارا بازار جمع ہو گیا اور اسی دور کا صدیوں پرانا سکہ. سب نے کہا آپ گھبرائیں نہیں, پریشان نہ ہوں, آپ ہمیں دیکھ کے گھبرا رہے ہیں. وہ دور چلا گیا جب آپ گئے تھے, اب دور اللہ والوں کا ہے. آپ کے ساتھی کدھر ہیں؟ کہا وہ بھی ہیں. یہ بات پھیلتے پھیلتے آس پاس پھیل گئی. سارا شہر جمع ہو کے اس غار کی طرف جا رہا ہے جہاں وہ آرام کر رہے تھے. اللہ اکبر. اور قرآن پاک میں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ, ہم نے ان کو جگایا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ, ہم نے ان کو جگایا. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ, آپس میں سوال کریں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ, ایک نے کہا دوستو کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ کہنے لگے دن یا دن کا کچھ حصہ. ایک نے کہا چھوڑو اس بات کو, کتنا حصہ ہم ٹھہرے ہیں, اللہ اعلم بما لبثتم, اللہ جانتا ہے تم کتنی دیر ٹھہرے ہو. یہ روپیہ دے کر کسی کو بھیجو اور وہ بات وہاں جا کے ذرا نرمی سے کرے. بات چلتی رہی. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ, رب فرماتا ہے ہم نے شہر کے لوگوں پر یہ واضح کیا. لِيَعْلَمُوا, وہ جان لیں اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت بالکل قریب ہے. ایک بحث چل رہی تھی اس دور میں کہ مرنے کے بعد بھی لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے, مرنے کے بعد بھی والا کوئی زندگی ہے. جو بے دین قسم کے سیکولر, جس طرح آج ایک سیکولر طبقہ ہے, وہ بس دنیا ہی دنیا ہے, کھا پی لو, ناچ گانا کر لو جتنا بھی کر سکتے ہو, بعد میں پھر کون آیا ہے. بے وقوف کہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے امتحان کے لیے بھیجا تھا. زندگی تو آگے ہے, نعمتیں تو آگے ہیں, رب تعالیٰ کے انوار تو آگے ہیں. وہ بحث چل رہی تھی کہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا کہ نہیں. رب تعالیٰ نے جب ان بزرگوں کو جگایا, یہ سارا شہر ان کی زیارت کے لیے گیا, دیکھا بڑے نورانی چہرے, صدیوں گزر گئیں, صدیوں پرانے لوگ, کپڑے بھی سلامت اور شکلیں بھی بڑی نورانی, بڑے باروب لوگ. دیکھا لوگوں کی طبیعت کہہ لیں حشاش بشاش ہو گئی. جب سب نے زیارت کر لی, وہ بزرگ وہ اصحاب کہف فرمانے لگے دوستو اب تم چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے جگایا تھا. اب تمہارا ایمان مضبوط ہو گیا کہ مرنے کے بعد پھر زندگی ہے, وہ کریم پھر جگائے گا. اب تم چلے جاؤ اور جس غار میں ہم ہیں اس پر دیوار بنا دو تاکہ کوئی یہاں نہ آنے پائے. دیوار بند کر دی گئی. اب جب سارے لوگوں نے ان کی زیارت کر لی تو لوگوں میں نا کچھ اختلاف ہو گیا. کیا اختلاف ہوا؟ اذ یتنازعون بینہم, وہ آپس میں تنازع کرنے لگے. شہر کے لوگوں کا آپس میں کوئی لڑائی نہیں کہ ڈانگاں کڑ لین, نہیں, تنازع ایک ہوا کہ ہمیں ان کی کوئی نشانی بنانی چاہیے. یتنازعون بینہم قالوا بنوا علیہم بنیانا, کسی نے کہا بہت بڑی عمارت بنا دے, بہت وہ جس طرح وہ خلیفہ ٹاور بنا ایویں ہی بے تکر بنا دیو جی, ٹاور بنا دیو. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کہا مینار بنا دیں. قال الذین غلبوا علی امرہم, جو ان میں علم والے تھے, جو ان میں علم والے تھے, انہوں نے کہا کیا بناؤ؟ کہنے لگے لنتخذن علیہم مسجدا, ہم ولیوں کے پاس مسجد بنائیں گے, ہم ولیوں کے پاس مسجد بنائیں گے. پتہ چلا یہ داتا صاحب کے دربار کے پاس جو مسجد ہے یہ کوئی آج کے ایسے ہی بھولے بھالے لوگوں کی اختراع نہیں, یہ صدیوں سے چل رہا ہے. جہاں ولی وہاں مسجدیں. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, جس کے آس پاس برکتیں, آس پاس برکتیں. پتہ چلا جس مسجد کے پاس میزار ہو وہاں وہ مسجدیں برکت والی ہوتی ہیں. اور بعض لوگ نا بڑے توحیدیے بنے ہوئے ہیں, ازی بڑے توحیدی ہیں جی, ستھنا ٹونک لیں ازی بڑے توحیدیاں, کوئی احترام نہیں اللہ والوں کا, کوئی ادب نہیں, کوئی سلیقہ نہیں. اور اللہ وحدہ لا شریک نے
نبیوں کے جہاں مزار ازل میں انبیاء علیہ السلام کی اجساد عالیہ کو جہاں پسند کیا وہاں مسجد بنائی، اور فرمایا مسجد کے آس پاس برکتیں ہی برکتیں۔ 10,000 انبیاء بیت المقدس کے آس پاس، 10,000 انبیاء علیہ السلام، اور جہاں اللہ کے ولی ہیں وہاں مسجدیں۔ ایک تھک تو نہیں گئے آپ؟ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، شرک پور پہلے شریف نہیں تھا، میاں صاحب آئے تو شرک پور شریف ہو گیا۔ گولڑا پہلے شریف کوئی نہیں تھا، پیر صاحب آئے تو گولڑا شریف ہو گیا۔ اور پاک پتن پہلے شریف کوئی نہیں تھا، گنج شکر آئے تو شریف ہو گیا۔ اور اجمیر پہلے شریف کوئی نہیں تھا، سلطان الہند ہے تو شریف ہو گیا۔ ہزاروں لوگ بستر اٹھا کے اور تبلیغیں کر کر کے تھک ہار کے رائے ونڈ میں آ کے گریں، بستر لگا دیں اور دال روٹیاں کھائیں، اور پھر اگلے دن نکلیں، ٹولیوں کی ٹولیاں مولویوں کی آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اور رائے ونڈ کو شرافت نہیں مل سکی۔ سمجھ آپ کو کوئی نہیں آئی؟ بس بات میرا دل رکھنے کے لیے سبحان اللہ بعض حضرات نے کہہ دیا مولانا، اور شرافتیں صرف تبلیغوں سے نہیں ملتی، شرافتیں صرف ستھن ٹنگ لینے سے نہیں ملتی، شرافتیں ملتی ہیں جب مدینے والے کو اپنے دل میں بسایا جائے۔ جن کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے، جن کے لیے کائنات بنائی ہے، پہلے مصطفیٰ تو بعد دے اندر تے لالا نہ بڑی نبی پاک علیہ السلام دا نوکر بن کے رمی۔ او جی او میرے وڈے لالے نے، میں انہاں دا نکا لالا واں، اپنی اوقات وچ رمی۔ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ بھائی جان لالا جی صدیق اکبر نے کبھی سوچا بھی نہیں، فاروق اعظم کبھی سوچا نہیں، حضور بڑے بھائی ہیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ عثمان ذی النورین فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ مولا علی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ یہ جو نجدی فکر ہے نا، نجدی فکر، وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں، تجھ پر سپرے ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، باتیں تو بڑی قیمتی تھیں، اور آپ گھڑی تو نہیں دیکھ رہے جی؟ ایک درویش کی بات سنا کے گفتگو، فقیر کی ایک بات مجھے یاد آ گئی، بس سبحان اللہ۔ رضا نے فرمایا محبوب آپ کہہ دیں میں صورت ظاہری میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیں میں صورت ظاہری میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ وہ جو نجدی ہے نا وہ چوڑا ہو گیا، دیکھو وہ خود کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، تم ان کو بڑا مانتے ہو، وہ جی نور ہیں جی، وہ کیا نام بڑی رحمتیں اور بڑا نوازتے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں میں بشر ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ کن لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں؟ جو رسول پاک علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں، ہم سفر پر جا رہے ہیں، ہمیں نفع ہوگا نقصان ہوگا، وہ صرف بجارتے ڈالنے کی پتہ ان کو تھا، جو محمد نے کہہ دیا وہ بات ہو کے رہے گی، جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گی۔ وہ مصطفیٰ سے دنیا مانگ رہے ہیں، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا میں پیسے نہیں ونڈن آیا، میں تو رب تعالیٰ کی معرفت کا سبق پڑھانے کے لیے آیا ہوں، وہ تم مجھ سے مانگ نہیں رہے۔ فرمایا ان کو کہہ دو میں صورت ظاہری میں تمہاری طرح کا ہوں، تاکہ یہ آپ کا وقت ضائع نہ کریں۔ اور وہ جو ابو جہل تھا نا، اس نے کہا محمد میں نے تیرے جیسا بدصورت نہیں دیکھا۔ فرمایا تو نے سچ کہا۔ صحابہ کو بڑا دکھ ہوا، بڑا رنج ہوا اور بڑا صدمہ ہوا۔ صدیق اکبر آئے، انہوں نے عرض کی حضور میں نے بڑی دنیا پھری ہے، بڑے لوگ دیکھے ہیں، مگر قسم سے آپ جیسا حسین و جمیل میں نے نہیں دیکھا، آپ جیسا پیارا میں نے نہیں دیکھا۔ اس کو اللہ نے فرمایا بہرے ہیں، فرمایا بہرے ہیں، گونگے ہیں، انے ہیں، اکھاں تے پردے پہ نے۔ جو مصطفیٰ کو نہیں پہچان سکا اس کے پاس تو آنکھ ہی کوئی نہیں، وہ تو چلتی پھرتی لاش ہے۔ اور سبحان اللہ جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا وہ صحابی بن گئے۔ میں تیرے قربان ویڑے
آوڑ میرے. یہ ہے وہ فقیر کی بات. بلے شاہ قصور والے بابا وہ کہتے ہیں میں تیرے قربان ویڑے آوڑ میرے. میں تیرے قربان رانجا لوکاں وچ کہیں دا اُنا بھانے چاک مہیندا. وہ جو تخت ہزارے کا شہزادہ تھا نا, اس نے ہیر کے گاؤں میں آ کے کہا میں رنجا ہوں, میں بھینسیں چراتا ہوں, میں بکریاں چراتا ہوں. وہ جو ان پڑھ قسم کے جاہل لوگ تھے انہوں نے کہا یہ تو چھیڑو ہے, یہ تو مجھے چارتا ہے, یہ تو پیڑاں چارتا ہے, یہ تو چارہ بناتا ہے. اللہ اکبر. ابو جہل نے یہی سمجھا یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے, ابو لہب نے یہی سمجھا یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے, اور ابو بکر نے کہا صورت ظاہری میں تو ہماری طرح ہے, اندر اس کے خدا ہے. رانجا لوکاں وچ کہیں دا اُنا بھانے چاک مہیندا. ساڈا تے دین ایمان ویڑے آوڑ میرے. میں تیرے قربان ویڑے آوڑ میرے. ان صوفیاء نے اس طرح مصطفیٰ کی حقیقت کو سمجھایا, اس طرح مصطفیٰ کی حقیقت کو سمجھایا. شاہانائت سائیں میرے ماپے چھوڑ لگی لڑ تیرے, لڑ لگیاں دی لج جان ویڑے آوڑ میرے. ماں باپ چھوڑ دیے, بھائی بہنیں سب چھوڑ دیا, خاندان چھوڑ دیا, اولاد چھوڑ دی, بیویاں چھوڑ دی, سارے تعلق چھوڑ دیے. نہیں چھوڑا تو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑا. یہ تھا ایمان صحابہ کرام کا. اللہ وحدہ لا شریک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت عطا فرمائے, اور حق تعالی مصطفیٰ کے صدقے میں اپنی معرفت بھی عطا فرمائے.